بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر بہت شدید وعیدیں ہیں وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، اپنے شوہر کو ستانا۔ آپ لوگ اگرچہ خواتین نہیں ہیں، سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن دو وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا، کم از کم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں، شادی شدہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو شوہر کا حق پتہ چل جائے، جن کی نہیں ہوئی تو ان کو پہلے سے پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اگرچہ اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، لیکن اگر ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا۔ آج ہماری جو خواتین ہیں وہ یورپ سے بہت متاثر ہیں۔ میڈیا پہ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، شوہر کا جو تصور ہے وہ بوائے فرینڈ کا تصور پیش کر کے دکھایا جاتا ہے کہ شوہر وہ شوہر نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے وہ۔ تو بوائے فرینڈ والے ہی جیسے اس سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جن چیزوں کی، تو آج کل خواتین کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک صحابی اس کو آپ نے فرمایا، انت لا تستغنی عنہ، کہ تم اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہو۔ وہ اپنے شوہر کی شکایات کر رہی تھی کچھ، تو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری زندگی، تمہاری عزت، تمہارا معاش تمہارے شوہر سے وابستہ ہے۔ شوہر ہے جو کھلاتا پلاتا بھی ہے، شوہر ہے جو عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، شوہر ہے جو بیوی کو رہائش کا بندوبست بھی دیتا ہے، اس کی اولاد کا کفیل بھی ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ عورت اس کا ساری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے تو ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں ایک مزید بات یہ کہ وہ بھکاریوں کی طرح نہیں دیتا، وہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھلاتا ہے۔ تبھی تو کسی دن ناغہ کرے تو بیویاں لڑتی ہیں۔ بھکاری لڑ سکتا ہے کبھی کہ آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کھلاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، ساری زندگی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، عورتوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اگر شوہر کی طرف سے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ خواتین برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میں نے جہنم میں دیکھا، فوجدت اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یا آپ نے صحابیات سے کہا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو صحابیات نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت بہت کرتی ہو، ذرا سی کوئی کسی سے ہو جائے تو بد دعائیں ایک دم نکلنا شروع۔ اور دوسری وجہ بیان کی، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر اس ناشکری کی تفصیل بیان کی، فرمایا شوہر ساری زندگی کھلاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی کسی دن اس سے کوتاہی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں، ما رأیت منکم خیرا قط، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، آپ کے گھر میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کڑوا جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے کہ ساری زندگی کے احسانات پہ ایک جملے سے پانی پھیر دیا۔ تو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹیاں ذرا سی شکایتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں شوہر کی، تو مائیں بجائے سمجھانے کے اور کان بھرتی ہیں، اس میں اور کان بھرتی ہیں۔
اور اس کو ورغلاتی ہیں کہ نہیں یہ مطالبے کرو، یہ مطالبے کرو، اس سے یہ بھی کہو، اس سے بھی کہو، ابھی سے قابو میں رکھو تو قابو میں آ جائے گا۔ تمہارے ابا کو بھی میں نے ایسے ہی قابو کیا تھا، پہلے دن سے میں نے نکیل دے کے رکھی تو سیدھے چلیں، ورنہ میں بھی تمہاری طرح مظلومانہ زندگی گزارتی۔ شروع سے ہی ٹائٹ کر کے رکھو اس کو، ٹائٹ کر کے۔ تو وہ شروع میں چونکہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے شوہر میں، تو وہ بھی بیچارہ ٹائٹ ہو ہی جاتا ہے دلہن کو خوش کرنے کے لیے، پھر ساری زندگی وہ بیچارہ گدھا ہی بنا رہتا ہے پھر وہ، اور عورتیں اس پہ سوار ہو کے کہتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس گدھے کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو گدھا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھتی بہت ساری اسی طرح ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی، بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابیہ کو کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارا شوہر ہے، اس کو خوش کر لیا جنت ہے، اس کو ناراض کر لیا جہنم۔ آج میڈیا کے ذریعے عورتوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ حقوق نہیں جو عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ وراثت نہیں دی جا رہی ان کو، بعض شوہر بیویوں کو بیجا مارتے پیٹتے ہیں۔ سندھ میں دستور ہے عورت کی، لڑکی کی قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں، پھر اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی۔ یا بعض بد اخلاق ہوتے ہیں، سگریٹ سے جلاتے ہیں بیویوں کو، تیزاب پھینکتے ہیں۔ یہ حقوق کی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو ملنے چاہیے عورت کو حقوق، یہ ظلم رکنا چاہیے، لیکن یہ حقوق نہیں، بات کچھ اور حقوق کی ہوتی ہے کہ بھئی شوہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا کہ گھر میں رہے، وہ شوہر کون ہوتا ہے پابندیاں لگانے والا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ لاشعوری طور پر میڈیا کے ذریعے عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور جس دن عورت آزاد ہو گئی اس کا نقصان عورت کو یہ ہوگا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے کون بیوی کی ٹینشن پالے، گھر لا کے عزت سے کھلائے۔ وہی حشر ہوگا جو یورپ کی عورتوں کا ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی ماں ہے، اور نہ جو ہے وہ اس کا کوئی کسی سے بیٹی ہے وہ کسی کی، بس وہ گرل فرینڈ ہے۔ جب تک شہوت پوری کرتی ہے انسان کی، مرد کی، تو مرد اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ عمر ڈھلک گئی ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا صاف کرنے سے پہلے کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب گندگی صاف کر دو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں جو عورت بوڑھی ہوتی ہے اس کو دیکھو کچرے جیسی زندگی ہے اس کی، اور ہمارے ہاں جیسے جیسے عورت بوڑھی ہوتی ہے تو کتنے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر کتنوں کی نانی، تو کتنوں کی دادی، اس کی عزت، اس کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوتے نواسے دعائیں کراتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں تو کتنا روتے ہیں، گھر جو ہے بے آباد ہو گیا، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ خواتین جو ہے کان نہ دھریں کہ ڈرامے کیا کہتے ہیں اور میڈیا کیا کہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اسی میں ان کی خیر ہے۔ شوہر کو راضی رکھ کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کچھ بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، آج ان حقوق کو خواتین پامال کر دیتی ہیں۔ قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان حقوق میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے۔ یہ صاف لفظوں میں قرآن کے الفاظ، مرد کو عورت پہ حاکم۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، باندیاں جو دشمن کی عورتیں جو میدان جہاد میں قید ہو کے آتی تھی نا، وہ باندیاں ہوتی تھی، وہ غلام ہوتی تھی۔ حاکم میں، حاکم اور محکوم میں اور غلام اور آقا میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ حاکم کہتے ہیں جو جماعت کا امیر ہو، منتظم ہو، جو مینیجر ہوتا ہے، جو مینجمنٹ کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ باقی اس کے جو محکوم ہیں اس کے غلام نہیں ہوتے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، جیسے تبلیغ والے سفر کرتے ہیں تو 5-6 آدمی یا 10 آدمی کسی ایک کو امیر بناتے ہیں نا، تو وہ امیر شریعت کی اصطلاح میں حاکم ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی رائے کا اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی مانی جائے گی؟ بولے بھائی، امیر کی۔ اب یہ نہیں کہ وہ امیر ان کا مالک بن چکا ہے اور وہ یہ سارے اس کے غلام ہیں اور اس کے سامنے بس سر جھکا کے ہر وقت بیٹھے رہیں گے، یہ سارے اپنے سارے کام کریں گے، لیکن جب بھی کوئی کام طے ہوگا تو ہر وہ کام جس میں اختلاف رائے کی ایک سبیل نکلتی ہو، تو اس میں آخری بات کس کی ہوتی ہے؟ امیر۔ سب کو ماننا پڑے گا، بس اب امیر ہے تو اس کی مانو۔ اور جو امیر ہوتا ہے
تو اس کا ذرا اکرام دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ امیر ہے، کیونکہ اکرام نہیں کریں گے تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں دل میں آئے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا تو جو گھٹیا کمتر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی دل میں. تو امیر تو جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ یہ تک مشورے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا پکے گا بھائی، متکلم کون ہوگا. اگر امیر نہ ہوتا تو میں کہہ رہا بھائی یہ متکلم ہوگا وغیرہ نہیں، یہ ہوگا وغیرہ یہ ہوگا، تو کیسے فیصلہ کریں گے کون ہوگا. متکلم پہ ہی لڑتے رہیں گے، 4 مہینے کی جماعت 4 مہینے لڑتی رہے گی اور ایک گشت بھی نہیں ہو سکے گا کہ متکلم کون ہوگا. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی سفر میں نکلو کسی ایک کو امیر بناؤ، پھر اس کی اطاعت کرو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے پہلو پہلے دن سے آتے ہیں کہ جس میں دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے، بیوی کی دوسری رائے ہوتی ہے. تو اب اگر کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا، امیر نہ بنایا جاتا، تو جھگڑے ہوتے، طلاقیں ہوتی، کھینچا تانی ہوتی. وہ کہتا ہے میری، وہ کہتے ہیں میں مان، وہ کہتے ہیں میری چلے گی، وہ کہتی میری چلے گی. تو اللہ نے یہ فیصلہ حل کر دیا، فرمایا کس کی چلے گی؟ بتائیں بھائی، آپ تو بیویاں موجود نہیں ہے کسی کی، سننی نہیں، سب بول دیں تاکہ کسی کا پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. تو میں بھی دیکھیں کتنا بہادر بن کے بول رہا ہوں ایسی بات، حالانکہ میری تو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے. سوچ لیں میں جب جان پہ کھیل کے ایسی باتیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. تو آخری رائے کس کی ہوگی؟ شوہر کی ہوگی. قوامون کا یہ مطلب ہے ہم نے حاکم بنایا ہے، امیر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو اس کی بات. اب کتنے مواقع آتے ہیں جہاں میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن عورتیں ہمیشہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، میری چلے گی میری. بڑے اہم مواقع آتے ہیں جن میں جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، شوہر نہیں سمجھ رہا مناسب کہ میں اس اسکول میں پڑھاؤں، بلکہ وہ یہی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں کسی بھی اسکول میں پڑھاؤں. مثال کے طور پر اس کی ایک رائے ہے کہ اسکولوں کا ماحول خراب ہے، میں گھر میں پڑھاؤں گا یا ٹیوشن لگواؤں گا. تو اس میں بیوی رائے تو دے سکتی ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں، آج کل کیسے ہو گیا، اب دماغ خراب ہو گیا، سب کچھ سمجھا دے اس کو، لیکن چلے گی کس کی؟ شوہر کی. بس شریعت کہتی ہے شوہر جو کہہ رہے ہیں اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی تعلیم، یہ کس کا بنیادی حق ہے؟ کیونکہ اولاد پر پہلا حق اللہ نے باپ کو دیا ہے، ماں کو حق بعد میں دیا ہے. ماں کا احترام تو حسن اخلاق میں 3 گنا باپ سے زیادہ بڑھا دیا. بچے کو پابند بنائے کہ ماں کو خوش رکھے، لیکن حق اتھارٹی کس کی ہے؟ وہ باپ کو دی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے بچہ جنا ہے عورت نے، یعنی جو بچے کا مالک ہے، تو مالک کس کو اللہ قرار دے رہے ہیں؟ باپ کو. تبھی باپ سے بچے کا نسب چلتا ہے. باپ پٹھان ہے تو بچہ پٹھان، ٹھیک ہے. باپ پنجابی ہے تو بچہ پنجابی، باپ سرائکی ہے تو بچہ سرائکی، باپ سید ہے تو بچہ سید سمجھا جائے گا. تو یہ اللہ نے ایک حق دیا ہے اس کو. تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ تعلیم کے مسئلے میں اختلاف ہوا کہ بچے کی تعلیم کہاں ہوگی، بیوی نے کہا نہیں وہاں ہوگی، شوہر کہہ رہے نہیں یہاں ہوگی. اس پر طلاق ہو گئی، اور عورت بچے لے کے چلی گئی. جس کا پلڑا بھاری ہو پھر وہ بچے لے کے چلا جاتا ہے. تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ لڑکی شرعی پردہ بھی کرتی تھی، نمازی بھی تھی، مگر یہ نہیں پتا کہ میرا دائرہ کار کہاں تک ہے، مجھے یہ اجازت بھی دی ہے یا نہیں دی شریعت نے اس کی. تو شوہر کو سمجھایا تو جا سکتا ہے، اپنی رائے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس عورت اپنی رائے کو شوہر پر مسلط نہیں کر سکتی. اسی طرح شادیوں کا مسئلہ آتا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوں گی. اس میں اللہ نے، اس میں تو ذرا بھی عورت کی دخل اندازی نہیں ہے اس معاملے میں. آپ اولیاء کی فہرست دیکھیں نا کہ بیٹیوں کی شادی کی ولایت کس کو اللہ نے دی ہے، تو سب سے پہلے باپ ہے اس میں، باپ. پھر باپ کے بعد دادا ہے، بیوی ماں پھر بھی نہیں ہے. دادا کو حق دے دیا، ماں کو نہیں دیا. دادا بھی نہیں ہے اگر کسی کا، سگا بھائی. ماں سے زیادہ اللہ نے کس کو حق دیا ہے؟ سگے بھائی کو ولایت دی ہے. سگا بھائی اپنی بہن کی شادی کرا دے ایک جگہ، ماں کہیں اور کرا دے، تو شریعت بھائی کے نکاح کو کنسیڈر کرتی ہے، بھائی کے نکاح کو معتبر مانتی ہے، ماں کے نکاح کو معتبر نہیں مانتی. پھر سگے بھائی کے بعد ہے چچا، چچا کے بعد چچا کا چچا زاد بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد جو ہے نا، مرد وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور اسے لوگوں کی چالاکیاں بھی زیادہ
معلوم ہوتی ہیں، تو شریعت نے اتنا اہم معاملہ عورت کے حوالے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کی ماں کو بیوقوف بنانا 5 منٹ کا کام ہے۔ کوئی بھی آئے گا اوٹ پٹانگ چرسی ہیروئن جی اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا، ایسی دولت کی نمائش کرے گا، میرا یہ دیکھیں چیک دیکھیں، یہ میرے پاس پیسہ دیکھیں، گاڑی دیکھیں، کہیں سے کرائے پر گاڑی لے کر آئے گا، اور جناب وہ ماں تو فوراً پگھل جائے گی، ہاں ایسا میری بچی تو موج کرے گی، سبحان اللہ۔ تو خواتین ان باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بیچارے کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بھی جیب میں دھیلے کے نہیں، شادی کا ان کو بہت اونچے گھرانے میں شوق تھا، بات صاف نہیں کرتے تھے، کہیں رشتہ لے کے گئے، لڑکی کے والد نہیں تھے، والدہ تھی، والد بیچارے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی چونکہ ہمارے خاندان کی تھی تو ہم بھی پہنچ گئے کہ لڑکے سے انٹرویو لینے کے لیے۔ لڑکے نے لڑکی کی والدہ سے جو باتیں کی اس کو تو شیشے میں اتار لیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یوں ہے فلاں۔ ہم سے جب بات کی تو ہم چونکہ لڑکی کے رشتہ دار ہیں اور مرد ہیں، تو ہم جب آئے تو ہمیں پتہ چل گیا بندہ سیٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی کام کیا کرتے ہیں؟ تو گول مول جواب، بس کام اللہ کا دیا، الحمدللہ، اللہ ہے کھلانے والا، بہت اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ وہ بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے نہیں، آپ بتاؤ، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ پتہ چلا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ابھی تک، محترم، اتنی عمر ہو گئی شناختی کارڈ ہی نہیں بنا، وہ ہے بس یوں، دکھاؤ کدھر ہے۔ تو مرد کو بیوقوف بنانا ذرا، کیونکہ مرد نے خود کئیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے، پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے حربے ہوتے ہیں، خود بھی تو کتنوں کو پتہ نہیں بیوقوف بنا چکا ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے یہ بھی وہی حربے استعمال کر رہا ہے جو میں نے کسی زمانے میں نے نہیں کیے تھے، اب مثال دے رہا ہوں، کسی زمانے میں استعمال کیے۔ اور غیرت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، کسی میں نہیں ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض عورتوں میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، مرد بیچارے ایک نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، آج ایسے واقعات آتے ہیں عورت زیادہ غیرت مند ہے، شوہر میں غیرت ہی نہیں ہے بالکل، لیکن ایک عمومی قاعدہ، قانون تو عمومی اس کو دیکھ کے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا، شادی بیاہ کے معاملے میں جو ہے وہ باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ یہاں بھی عورتیں بہت ٹانگ اڑاتی ہیں، نہیں بالکل نہیں، یہاں بھی فقہا لکھتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی شادی کر رہا ہو، بیٹی بھی شادی کر رہی ہو، باپ کی مرضی ایک طرف ہے، ماں کی مرضی ایک طرف، تو یہاں شریعت باپ کی اتباع کا حکم دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور دوسری باپوں سے بھی گزارش ہے کہ ان معاملات میں خود دلچسپی لیا کریں۔ بعض لوگوں نے یہ اہم معاملات اپنی بیویوں کے سپرد کر دی، وہاں آپ جیسا کریں بس، خود بالکل غور ہی نہیں کرتے۔ تو مشورہ لینا اس سے یا اس کے وہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے، اور عورت پر پھر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہ ایک بنیادی حق، یہ حق اللہ نے کیوں دیا، اس کی اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے۔ اللہ اگر وجہ نہ بیان کرتے نا تو بھی ہمیں ماننا چاہیے تھا، لیکن خواتین کی تسلی کے لیے، کیونکہ وہ بات اتنے آرام سے سمجھتی نہیں ہیں، ان کی تسلی کے لیے کہ خواتین کہیں گی اللہ تو نے مرد کو حق اونچا کیوں دے دیا، تو اللہ نے تو ان کی تسلی کے لیے 2 وجہ بیان کی کہ بھائی کچھ وجوہات ہیں، ایسا ہی نہیں کر دیا میں نے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے عورت پہ حاکم بنایا ہے 2 وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی جیسے ہوں۔ پیغمبروں کو فضیلت دی نا اللہ نے امتیوں پر، اب کوئی کیا مجھے پیغمبر کیوں نہیں بنایا بھائی اللہ نے، ان کو کیوں بنا دیا؟ بھائی اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے، کسی کو تو بنانا تھا تو ان کو بنا دیا۔ پھر کسی کو دولت اللہ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو غریب، اب غریب کا وہ پیسے زیادہ دے دیے، اور میری بھی ایک ہی ناک 2 آنکھیں 2 ہاتھ، مجھے پیسے کم دیے، تو بھائی اللہ نے رزق تقسیم کیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اب کسی کو آفیسر بنا دیا، کسی کو اس کے ماتحت کر دیا، تو اب کیا وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں آج پوچھے لگا رہا ہوں دفتر میں، ٹھیک ہے نا، تو بھائی سارے اگر دفتر میں کرسی پہ بیٹھنے والے ہوتے تو پوچھا لگانے والا کون ہوتا؟ تو اللہ کا نظام ہے۔ اور تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں کسی کو تو اونچا مقام دینا تھا نا، تو ہم نے کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا۔ اور یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا، اس میں صلاحیت ہے، اس میں وہ مرد ہے۔ الٹا ہو جاتا نا معاملہ تو پوری آوے کا آوا بگڑ جاتا، پھر مرد رخصت ہو کے گھر سے جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بیویاں طلاق دے رہی ہوتی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا، تو عجیب سا نظام بن جاتا ہے اس میں۔ اور دوسری وجہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بیوی کی کھلائی پلائی اور ضروری خرچوں کی ذمہ داری ہم نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔
تو جس کے ہاتھ کو اونچا رکھا ہے، جس پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، تو اس کو کچھ پروٹوکول بھی تو، بینیفٹس بھی تو دیے جائیں گے، نہیں دیے جائیں گے؟ عورت کا کام ہے شوہر کی آمدن سے کھانا، اور شوہر کا کام ہے کھلانا. تو جو کھلا رہا ہے اگر اس کی گھر میں نہیں چلے گی تو کھلانا چھوڑ دے گا، وہ چھوڑ کے چلا جائے. بولے کھلا میں رہا ہوں، بجلی کا بل میں بھر رہا ہوں، گیس کا بل میں بھر رہا ہوں، مکان کا کرایہ میں دے رہا ہوں، بچوں کی فیس ہے میں بھر رہا ہوں، چلتی میری اس گھر میں ایک بھی نہیں. آج کل یہی تو شکایتیں آتی ہیں میرے پاس، شوہر بیچارے ستائے ہوئے آتے ہیں، حضرت بل بھی میں بھر رہا ہوں، گیس بھی میں دے رہا ہوں، اور کرایہ بھی میں دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں بھی میں بھر رہا ہوں، بیگم پھر بھی نہیں مانتی. تو ایسے ایسے ستائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ کبیرہ گناہ ہے عورت اگر پھر بھی نہ مانے. اللہ پوچھے گا، اگر شوہر تو بیچارہ مظلوم اتنے سیدھے بھی نہیں ہوتے، بٹ ٹیڑھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہو، عام طور پر بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، تو وہ نہیں، اللہ پوچھے گا پھر ایسی عورت، وہ جنت میں نہیں جا سکتی. تو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی. تو پہلا بنیادی حق شوہر کا کیا بتایا کہ جہاں رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی بات چلے گی؟ شوہر. ہاں شوہر ہی کبھی اپنی رائے سے دستبردار ہو جائے بیوی کے دل خوش کرنے کے لیے تو یہ ایک اخلاق کی بات ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، ہر جگہ اپنی ٹھونسنی نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ ٹھونستا بھی ہے تو عورت کو ماننا پڑے گا اس کی بات. دوسرا بنیادی حق اللہ نے شوہر کا یہ بتایا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، بالکل نہیں جا سکتی. آج ذرا سی بات پہ عورتیں ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. جب فون کر رہا ہے موبائل بند کر دیا، بلا رہا ہے تو نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک چبھتا ہوا جملہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، وہ کہہ دیا تھا. میرے پاس جب بھی میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا، لڑکی والے جب بھی آتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا ہمارے شوہر میں، ہمارے داماد نے شوہر نہیں کر دیا، میں ان سے 3 سوال پوچھتا ہوں. روٹی پانی کا خرچہ اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا؟ کھانا کھلاتا ہے مناسب کھانا، یہ نہیں کہ سوکھی روٹیاں کھلا رہا ہوں، جو ایک عرف میں کھانا چل رہا ہے، کبھی دال کبھی گوشت کبھی سبزی، کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا؟ ہاں جی وہ تو کھلا رہا ہے. رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے اس نے؟ ہاں جی رہائش کا بھی ہے. تو رات گھر گزارتا ہے، یہ وقت ہے نا، اتنا تو حق ہے کہ رات کم از کم بیوی کے پاس، چلو دن ہو گیا دوستوں کے پاس، تو رات بیوی کے پاس گزارنا ضروری ہے. رات گزارتا ہے، ہاں وہ تو ہو جاتا ہے بس. اب باقی جو وہ کر رہا ہے وہ غریبی ہے. اب باقی چیزوں کی وجہ سے طلاق کے مطالبے کرنا، گھر جا کے بیٹھ جانا، اس کا مطلب آپ کی بچی میں خرابی ہے. آج کل دنیا کی محبت ہے نا، تو خواتین چاہتی ہیں کہ سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لیں. یہ شوہر کا پھر حسن اخلاق ہے کہ وہ ہوٹلوں پہ کھانے بھی کھلاتا ہے، آپ کو لے جا کے تفریح بھی کراتا ہے. یہ اس کی طرف سے غریبیاں ہیں، ہونی چاہیے، حسن اخلاق کا تقاضا ہے. لیکن یہ نہیں کرتا اگر وہ، تو پھر یہ نہیں ہے کہ عورت ناک منہ چڑھانا شروع کر دے، میں کیا ساتھ بھی خوش کا مل گیا، اور جناب یہ تو برگر نہیں کھلاتا، اور یہ نہیں کرتا، اور یوں نہیں کرتا. یہ سب پھر فضول باتیں ہیں. عورت کو ان باتوں پہ نہ طلاق کا حق ہے، نہ روٹھ کے اپنے ماں باپ. شوہر روٹی نہیں کھلا رہا ہے، یا کھلا رہا ہے مگر اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں کھلا رہا، تنخواہ بھی ہے اس کی اچھی ہے، پھر بھی وہ مسور کی دال کھلا رہا ہے روزانہ، اور یا جو ہے نا ترسا کے روٹیاں کھلاتا ہے، کپڑے ہی نہیں بنا کے دیتا سال میں ایک دفعہ بھی. پھر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس پہ عورت کو مطالبے کا حق ہے کہ بھائی جیسا جتنی آمدن ہے اور جو میرا کھانے کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے دیا کرو مجھے. لیکن عام طور پر آج کل ان باتوں پہ جھگڑے، یہ بہت کم لوگ ہیں، عام طور پہ ایسی خام خم ہے بلا وجہ کہ بھئی یہ مجھے اپنی امی کے گھر روزانہ جانے نہیں دیتے، یا یہ کہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یا یہ تعلیم کے بچہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے، عورت وہاں پڑھانا چاہتی ہے. تو پہلا حق کیا ہو گیا کہ سپیریئر مرد ہے. دوسرا حق کیا ہو گیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی قیمت پہ. بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور ہاں کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہے، والدین وغیرہ، پھر وہ فقہی مسائل ہیں، وہ ان کا بھی وقت نہیں ہے. تیسری بات، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں لا سکتی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں لا سکتی. بعض خواتین اپنے بھائی کو بلا لیا اور جناب رشتہ دار کو بلا لیا، وہ پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں ان کو کھلاؤں، اس مہنگائی میں اس کے پورے سسرال کو میں کھلاؤں، میری تو ایسی کی تیسی کر دی اس میں. ٹھیک ہے نا، یہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں. تو اس نے اٹھائی تھی بیگم کی ذمہ داری. سالے بھی آئے ہوئے ہیں، سالیوں سے تو وہ خوش ہوتا ہے، سالے سے تو تھوڑی خوش ہوگا. تو وہ سب کو کھلا رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے.
تو یہ تیسرا حق ہو گیا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو خود تھوڑا دل بڑا رکھنا چاہیے سسرال کے معاملے میں، لیکن وہ نہیں رکھتا تو عورت مسلط نہیں کر سکتی اس کے اوپر. چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم، جس میں شاید ہی کوئی عورت بچی ہو، وہ ہے شوہر کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا. شوہر کے مال کو ضائع ہونے سے جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا، پیسہ کما کما کے گھر بھیجتے ہیں، بیگمات ادھر اڑا رہی ہوتی ہے دبا کے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنی محنت سے وہ بیچارہ کما رہا ہے وہاں پہ، اور یہاں پر ایسے پھینک رہی ہوتی ہیں پیسے. وہ ان کو چاہیے کہ اس کا قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی نے شوہر کے بنیادی حقوق میں ایک حق بتایا کہ اس کے مال کا بیجا استعمال نہ کرے. سوچ سمجھ کے کہ یہ مجھے کس کام کے لیے دیا ہے، حساب و کتاب رکھے، ڈائری بنائے اس میں باقاعدہ کہ بھئی اتنا راشن، اتنا پانی، اتنا کپڑے، اتنی فیسیں، وہ سارا ایک حساب کتاب سے چلے. جیسے اپنا مال خرچ کرنے میں انسان محتاط ہوتا ہے تو شوہر کے مال میں اس سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. شوہر کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، گھر آتا ہے بٹوے خالی ہیں. بیگمات بہت سے شوہروں کے پیسے چوری بھی کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں چوری نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے، شوہر کا مال عورت کے لیے چوری کرنا جائز نہیں ہے. ایک دھیلا نہیں نکال سکتی اس کی اجازت کے بغیر. صرف وہ عورت نکال سکتی ہے جس کے شوہر نے فاقوں میں ڈالا ہوا، اس بنیادی خرچہ بھی نہ دے رہا ہو، روٹی پانی. اس کو اللہ کے نبی نے عورت کو اجازت دی ہے کہ اتنا مال چوری کر لو جس سے، کیونکہ وہ تو اس کا اپنا ہی ہو گیا نا، اس کو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس سے پیٹ بھر جائے تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا آج کل، اللہ کا شکر اتنی غربت نہیں ہے کہ بنیادی ضرورتیں بھی نہ دے رہے ہو. تو عورت کے لیے شوہر کا مال چوری کرنا جائز نہیں. یہ خواتین کرتی ہیں بٹوے سے پیسے نکال کے، صدقات و خیرات بھی ہو رہے ہیں اس میں سے. تو شوہر نے اجازت دی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت شوہر کے مال کا غلط استعمال نہیں کر سکتی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے. بد کلامی حد سے، ایک حد تک تو بد کلامی ہوتی ہے، دونوں رہتے ہیں گھر میں، گوشت کھاتے ہیں تو لڑیں گے، لیکن جب یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے کہ بات بات پہ، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے شوہر کا احترام رکھا ہے. آج ہمارا کچھ کلچر اس قسم کا دکھایا جا رہا ہے کہ خواتین شوہر کے ساتھ بعض ایسا مذاق بھی کرتی ہیں جو شوہر کے اکرام اور احترام کے خلاف ہے. تو اس میں تھوڑا سا خواتین کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا شوہر ہے لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی ایسی غلام بن کے رہیں وہ بیچاری کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اتنا بھی نہیں ہے. بعض لوگ شوہر کے حقوق میں بہت زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں، ایسا بنا کے شوہر کے حقوق کو پیش کرتے ہیں کہ کنواری عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی نہ ہی ہو تو اچھا ہے. اتنا بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو کیسے بے تکلفانہ زندگی تھی، کیسا اپنی زوجہ کے ساتھ آپ نے محبت سے وقت گزارا، ان کے حقوق کا خیال بھی کیا، ان کی دل لگی بھی کیا کرتے تھے، ان سے مزاح بھی کیا کرتے تھے. اور کبھی اونچی آواز میں بات ہو جاتی تھی، امہات غصہ ہو جاتی تھی تو برداشت بھی کر لیا کرتے تھے. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوگن نے مداخلت کیوں کی. امی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حلوے کا برتن لے کے دھاڑ کر کے زمین پہ مارا اور توڑ دیا. تو ہم ہوتے تو رکھ کے ایک تھپڑ لگاتے اور پھر دوستوں کو بتاتے میں رکھ کے چماٹ مارا، میری بیوی نے ایسا نہیں رکھ کے چماٹ مارا. اللہ کے نبی نے نہ تھپڑ مارا نہ غصہ آیا آپ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت آ گئی نا کہ بھائی شوہر ہے، تم محبت میں شرکت کیسے برداشت ہوگی، باری میری ہے، مداخلت کسی اور کی، غیرت آ گئی. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں. تو ٹارزن بن جانا، ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا، یہ غلط ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی جس کسی گھر میں جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ داماد اچھا سلوک کرے، تو میں بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو اچھا سلوک اپنی طرف سے کرتا رہے، جو ضروری حقوق ہیں وہ ادا کرتا رہے. کبھی کبھار غریبی ابھی چلایا کرے، بھی تھوڑا سا کسی دن کوئی اچھی چیز کھلا دی، زیادہ اچھی چیز، ویسے تو اچھی کھلاتا ہوگا روز، اور زیادہ اچھی کھلا دی یا کوئی اور زیادہ وہ خرچہ کر دیا تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن عورتیں اس کے باوجود ناشکری کرتی ہیں، اس کے باوجود ناشکری کرتی ہیں تو پھر جنت میں داخلہ ایسی خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو اپنی بچیوں کو تربیت دینی چاہیے، بہنوں کو،
اور اپنی بیویوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کسی اور سے سمجھوانا چاہیے. خود سمجھائیں گے تو شوہر جب بیوی کو بات سمجھاتا ہے تو ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, کوئی آدمی اگر اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. تو شوہر بھی اگر خود سے سمجھائے گا نا اپنی بیوی کو, یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وہ اس کو ایسا سمجھائے گی کہ یہ سمجھ کے آ جائے گا. تو ایک گناہ تو یہ ہو گیا. ایک اور گناہ